الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظیم. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کی ایک اپنی سوچ ہے، ایک اپنی فکر ہے، اپنا طرز عمل ہے، زندگی گزارنے کا اپنا انداز ہے. مختلف انسانوں نے اپنی زندگی میں کامیابی و کامرانی کے مختلف گول، مختلف مقاصد، مختلف اہداف مقرر کیے ہوتے ہیں. بڑی توجہ سے بات سمجھنے والی ہے. بعض افراد کے نزدیک کامیابی یہ ہوتی ہے کہ میرا کام کاروبار بڑا اچھا چل جائے، گھر میں روپے پیسے کی بہتات ہو، آرام اور آسائش والی زندگی ہو، اچھی سہولیات میسر ہو، آسانی والی زندگی ہو. انہیں اپنے کاروبار سے بڑی محبت ہوتی ہے، کاروبار کے متعلق بڑا فکر مند ہوتے ہیں، دن رات کاروباری سوچ لے کے چلتے ہیں، اسی کے مطابق ان کا طرز عمل ہوتا ہے اور اسی کے مطابق ان کی ساری زندگی بسر ہو رہی ہوتی ہے. رات سوتے تک اور صبح اٹھتے وقت ان کی ٹینشن ہی صرف ان کا کاروبار ہوتے ہیں نا. ایسے افراد ہمارے معاشرے میں اکثر آپ کو ملیں گے. اکثریت ہمارے گھروں میں، معاشرہ تو دور کی بات ہے نا، ہمارے گھروں میں آپ کو اکثر افراد ایسے ملیں گے جن کی رات سوتے وقت کی گفتگو بھی کاروبار کے بارے میں ہوگی اور صبح اٹھتے وقت بھی ان کو فکر کاروبار کی ہوگی. بیوی بچے کیا کر رہے ہیں، ماں باپ کی کیا حالت ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات، انہیں اس بات سے کوئی غرض و غایت نہیں ہوتی. بس اپنے بزنس کے ابن الدینار ابن الدرہم، پیسے کا بندہ. یہ بڑے افراد ہیں. لفظ تھوڑے سے سخت ہیں، جملے تھوڑے سے سخت ہیں، لیکن اگر آپ اپنے گرد و نواح میں دیکھیں تو اکثریت ایسی بن چکی ہے. بہت زیادہ افراد ایسے بن چکے ہیں جو صرف پیسہ 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 کے چکر میں گھوم رہے ہیں. اچھا، کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں، کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پڑھائی کے کسی معاملے کو اپنا ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے.
ان کی سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے کہ فلاں ڈگری کم لینی ہے، فلاں سٹیج تک پہنچنا ہے، فلاں درجے تک تعلیم حاصل کرنی ہے، اس کے بعد کوئی اچھی پوسٹ، کوئی اچھی جاب، یہ ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے سرگردہ ہوتے ہیں، کوششیں کاوشیں کر رہے ہیں۔ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو اپنے متعلقین کے حوالے سے، اپنی اولاد کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں۔ میری نظروں کے سامنے میری اولاد سیٹل ہو جائے، انہیں اس چیز سے غرض و غایت ہوتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کے حوالے سے دن رات کوشش و کاوشوں میں ہوتے ہیں۔ کھپ کھپیا گھر کا ساری ٹینشن صرف اسی چیز پہ، بچہ آج پڑھنے گیا ہے نہیں گیا، بچہ کاروبار پہ آیا نہیں آیا، بچے نے کیا کیا، بچے نے دن کہاں گزارا، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا۔ سارا دن ان کا انہی ٹینشنوں میں اور انہی سوچ اور فکر میں، اور ان سے آپ ان کی زندگی کا ماٹو پوچھیں، مقصد پوچھیں تو وہ سرعام کہتے ہیں کہ بس جی اب تو ایک ہی خواہش ہے، بس جی اب تو ایک ہی سوچ ہے۔ اپنی نظروں کے سامنے اپنے بچوں کو سیٹل ہوتا دیکھ لوں، میرے بچے میری نظروں کے سامنے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ اور یہ عام ہے، یہ میں کوئی آپ کو بڑے کوئی چیدہ بندوں کی باتیں نہیں سنا رہا، کوئی بڑے کو خاص بندے یا کوئی دوسرے نہیں، ہمارے گھروں میں عام ہے۔ اکثر افراد آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے جی زندگی کا مقصد ہی صرف یہ ہے اب بس اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں خوشحال دیکھ لیں۔ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کی سوچ اور فکر گھروں کے حوالے سے اور گاڑیوں کے حوالے سے بڑی ہوتی ہے، ان کو یہ بس ہوتا ہے 5 مرلے والا پلاٹ چھوڑ کے اب 10 مرلے والا مل جانا چاہیے، گھر یہاں سے چینج کر کے فلاں سوسائٹی میں لے لینا چاہیے، گاڑی آج کل یہ ہے پاس اب نئی گاڑی آنی چاہیے، یہ والی گاڑی ہونی چاہیے۔ میرے اپنے بچے ہیں تو وہ اپنے گھروں میں شفٹ ہو جائیں، سوچ ہی ہے نا، فکر ہی ہے نا، وہ اپنے گھروں کے مالک بن جائیں، اپنے فیملیز میں اپنے گھروں بچوں کے ساتھ شفٹ ہو جائیں۔ یہی زندگی ہے۔ آپ مردوں کی بات تو چھوڑیں، خواتین میں آپ کو یہ بیماری بڑی نظر آئے گی۔ ماں جی سے پوچھیں اماں جی کیا دعائیں مانگتے ہیں سارا دن؟ میں تو بس کوئی دعا کرنی ہے میرے پتر سارے اپنے گھراں والے ہو جائیں، میری دھیاں سکھی ہو جائیں، اپنے گھراں والے ہوں، بس یہی دعا۔ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ بولیں سارے۔ سارا دن افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے، المیہ یہ ہے، بڑی توجہ کے ساتھ، ہم نے جو وقت اللہ کے ساتھ اپنا مختص کیا ہوتا ہے نا، میرے لفظوں پہ بڑا غور کیجئے گا، باتیں بڑی قیمتی ہیں، سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ میرے لیے بھی فائدہ مند ہے، آپ کے لیے بھی فائدہ مند۔ ہم نے اپنا وہ وقت جو اللہ کے لیے خاص کیا ہوتا ہے نا، ہمارا وہ اللہ کے لیے خاص کیا گیا وقت بھی، اس کے پیچھے بھی کار فرما ہماری دنیا ہوتی ہے، ماٹو ہماری دنیا ہی ہوتی ہے، مقصد ہماری دنیا۔ میں بات کو سمجھاتا ہوں تسلی کے ساتھ۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا کاروبار چمکے، ہم ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں تو اس مقصد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں روزی اچھی ملے، ہم تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں تو اس مقصد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ پہ ہو جائے، ہم صبح و شام درود و سلام کی تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور گھر میں بیویوں نے لمبے وظیفے کرنے والی تسبیحیں رکھی ہوتی ہیں تو اس مقصد کے لیے میری بچی اپنے گھر میں خوش رہے۔ ہم دعا کے لیے وقت نکالتے ہیں تو اس دعا میں جتنی دعا مانگتے ہیں وہ ساری دنیا کے لیے۔ ایسے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو مطلب یہ کہ ہماری زندگی کا مین ماٹو مقصد ہی صرف دنیا رہ گیا ہے۔ ہم نے سب کچھ اپنا دنیا ہی سمجھ لیا ہے، ہماری دعاؤں میں بھی دنیا ہی ہوتی ہے، ہم آخرت نہیں مانگ رہے ہوتے۔ اللہ ما رحم ربی، آپ اپنی دعا کو نا اسٹیمیٹڈ کا بھی ٹائم دیکھ لیجئے گا، آپ جہاں سے شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے درود شریف سے، اس کے بعد دعا ماں باپ کے لیے مانگنی ہوتی ہے، پھر بہن بھائی کو اپنے لیے جو بھی، وہ ساری دعاؤں کو دیکھیے گا، اس میں آخرت کہاں پہ آتی ہے، اس میں آخرت کے حوالے سے آپ کتنی دعا کرتے ہیں اور کب مانگتے ہیں۔ آپ پریشان ہو جائیں گے، ہم آخرت کے لیے تو مانگ ہی نہیں رہے ہوتے، ہم تو یا اللہ کاروبار اچھا کر دے، یا اللہ ٹینشنوں سے بچائیں، یا اللہ پارٹی سے پیسے دلوائیں، یا اللہ جو مال واپس آ رہا ہے یا اللہ وہ بکوا دیں، یا اللہ یہ کر دیں، یا اللہ ساری اللہ کی قسم دنیا مانگے ہم ہاتھ جھاڑ کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اکثریت ایسی ہے، یعنی ہم نے اپنی زندگی میں کامیابی، کامرانی، مقصد، گول ہی صرف یہ سمجھ لیا دنیا دنیا دنیا، اصل مقصد یہ نہیں۔ دو باتیں آج کے خطبہ کے حوالے سے جو کرنے میں آیا ہوں، اللہ کے لیے میں نے آپ سے ایک دفعہ شاید کافی عرصہ پہلے بھی ریکویسٹ، یاد رکھیے کہ انسان ہمیشہ اپنی سوچ کے اوپر تعمیر ہوتا ہے۔ میرے لفظ دوبارہ سمجھیں، انسان کا جو کردار ہے نا، انسان کا جو عمل ہے، وہ سارے کا سارا اس کی سوچ کے اوپر مکمل اس کی سوچ کے اوپر تعمیر ہوتا ہے۔ جو انسان سوچ رکھتا ہے، جو انسان فکر رکھتا ہے، جو اس کے خیالات ہوتے ہیں، انسان کی مکمل تعمیر اس کی سوچوں پہ ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ بن ویسا رہا ہوتا ہے جیسا وہ سوچ رہا ہوتا ہے۔
وہ اپنے آپ کو ظاہر ویسا کرتا ہے جیسا اس کے باطن میں سوچ چل رہی ہوتی ہے. جو فکر اندر ہوتی ہے نا وہ باطن میں ظاہر. اپنے آپ کو جتنا مرضی بندہ ڈھک لے, ڈھانپ لے, اپنے اوپر رنگ کر لے, پینٹ کر لے, اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر لے, جو اندر کی دنیا وہ باہر آ کے رہتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جو اندر سوچ ہوتی ہے نا, جو اندر فکر, وہ ظاہر ہو کے رہتی ہے. ایک بندہ دل سے ایک چیز کی خواہش کر رہا ہے, دل میں سوچ اور فکر ایک ہے, نیت ایک ہے, بظاہر اپنے آپ کو اپنی سوچ, نیت, فکر کے خلاف چلانے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ کی قسم چند دنوں میں ایکسپوز ہو جاتا ہے, بہت جلد حقیقت کھل جاتی ہے. اس بندے کی اصلیت کیا ہے, اس بندے کی سوچ کیا ہے, اس بندے کی فکر کیا ہے. اللہ کے لیے آج کا پہلا سبق یہ, اپنی سوچ صحیح کریں, اپنا نظریہ ٹھیک کریں, اپنا گول, اپنی اچیومنٹ, اپنا مقصد, اپنا ہدف, اس کو درست کریں. ہم غلط سمت پہ جا رہے ہیں, ہماری اکثریت غلط ڈائریکشن پہ ہے, ہماری اکثریت کی رخ اور سمت ہی غلط ہے. یہ دنیا کے صرف پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں, سوچ کے اپنا ہے, فکر کے اپنا ہے. قرآن کریم نے دیا ٹارگٹ, قرآن کریم نے دیا سوچ. اللہ رب العالمین, ہم جو کہتے ہیں نا یہ کتاب نظریہ ہے, حیات ہے, زندگی گزارنے کا کلیہ ہے, یہ ہر چیز کے متعلق رہنمائی کرتی ہے, تو اللہ کی قسم یہ خالی دعویٰ نہیں, یہ صرف زبانی بات نہیں, یہ حقیقت ہے, یہ اصلیت ہے. یہ قرآن آپ کو سکھاتا ہے, سمجھاتا ہے, بتاتا ہے, ہر معاملے میں رہنمائی. اللہ نے اس معاملے میں بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا, اللہ نے اس معاملے میں رہنمائی کی ہے, اللہ نے اس حوالے سے بھی وضاحت کی ہے. سوچ کیا ہونی چاہیے, فکر کیا ہونی چاہیے, ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے, ہدف کیا ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے وضاحت کی ہے کیا ہونی چاہیے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو بندہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اصل کامیاب اور کامران بندہ وہ ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کامیاب بھی اصل مقدر اس کا بنتی ہے, کامرانی اصل مقدر اس کا بنتی ہے. جو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے اور جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے, اصل کامیاب تو وہ ہوتا ہے, اصل کامران تو وہ ہوتا ہے, اصل گول اس کا تھا, مقصد اس کا تھا, ٹارگٹ اس کا تھا. میں نے جو ابھی سورہ توبہ کی آیت مبارکہ 10 اس بارے میں سے تلاوت کی. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں, اللہ رب العالمین نے مومنوں سے وعدہ کر رکھا ہے, مومن مردوں سے, مومن عورتوں سے. اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں اور باغات ایسے جن کے نیچے سے چشمے بہ رہے ہیں. جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات, پاکیزہ, خالص, بہترین جگہ, وہ وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر. جنت میں جانے کے بعد, جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے بعد, ورضوان من اللہ اکبر, اللہ رب العالمین کی رضا بھی انہیں مل جائے گی. اللہ اعلان کر دیں گے میں تمہارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا, آج کے بعد میں کبھی تم پہ ناراض نہیں ہوں گا, اب کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا, یہاں سے خروج کبھی نہیں لگے گا, یہاں پہ پکے پکے آ گئے ہو, مستقل یہاں پہ شفٹ ہو گئے ہو, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ورضوان میں اللہ اکبر, اللہ کی جو رضا ہے وہ سب سے بڑی ہے, وہ جنت سے بھی بڑی نعمت. اللہ کا راضی ہونا, اللہ تم پہ راضی ہو جائیں گے. ذالک هو الفوز العظیم. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اصل کامیابی تو یہ ہے, اصل کامرانی تو یہ ہے, یہ بڑی جیت ہے. جس جیت کو اللہ بڑھا کے, وہ چھوٹی ہو سکتی ہے, بولیں سارے, جس کامیابی کو اللہ بڑی کامیابی کے, وہ کامیابی چھوٹی ہو سکتی ہے. تو میری اور آپ کی کامیابی کا ٹارگٹ ایک طرف, جس کو اللہ کامیابی کہہ رہے ہیں, ہم اس کو کیوں نہیں ٹارگٹ بناتے؟ میرا نقطہ سمجھ پائے ہیں, میرا پوائنٹ. اپنی سوچ بدلیں, اپنی فکر بدلیں, ٹارگٹ بدلیں. سوچ یہ بنائیں میں نے اللہ رب العالمین کی جنت کو پانا ہے, میں نے کامیابی دنیا. میں بتاتا ہوں, میں وضاحت کرتا ہوں. آپ یہاں پہ اپنی فیکٹری کو بڑا کر لیں, وہ 5 مرلے پہ تھی, وہ 10 مرلے پہ لے جائیں, کنال پہ تھی 2 کنال پہ لے جائیں, 5 کنال مربے پہ لے جائیں, ایکڑوں پہ لے جائیں. کتنی دیر اس کو انجوائے کریں گے؟ 50 سال, 60 سال, 70 سال میکسیمم. یہی ہے نا, کو بڑے بابا جی اپنی زندگی ہنڈا گئے, بڑا جی گئے, تو 80 سال, 85 سال, 90 سال, اس سے اوپر جاتے ہیں ہمارے آج کل. میکسیمم ہماری تو ایوریج لائف 60 سال ہے. کیوں سہیل صاحب
ہماری تو ایوریج 60 سال رہ گئی ہوئی ہے. اور اللہ مرحم ربی آئے دن اللہ کی قسم تو نوجوانوں کی خبریں بوڑھوں سے زیادہ ملتی ہیں. جوان موتیں آج کل یہ پچھلے کئی دنوں سے میں سن رہا ہوں, آئے دن نوجوان ان کے بیمار ہونے کی, ان کے مرنے کی خبریں بوڑھے لوگوں سے زیادہ ہیں. تو مطلب یہ ہماری تو زندگی کا پتہ ہی کوئی نہیں. تو بھائی جس کو آپ نے ٹارگٹ سمجھا, جس کو آپ نے کامیابی سمجھا, جس کو آپ نے کامرانی سمجھا, وہ 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30 سال کی کامیابی تھی. گھر آپ نے بنایا اور بڑا خوبصورت اور بڑا عالی شان بنایا, وہ آپ نے کنال, 2 کنال, 5 کنال, 8 کنال کے اوپر آپ نے اپنی کوٹھی اور بنگلہ بنا لیا, اور بڑا خوبصورت آپ نے بنگلہ بنا لیا, بڑی شاندار آپ نے کوٹھی. کتنا عرصہ رہ لینا ہے؟ 20, 30, 40, 50 سال اس میں گزار لینا, اس سے زیادہ تو نہیں. تو جانا کہاں پہ؟ اللہ کے ہاں. تو پھر پیچھے آپ کا کوئی کنسرن ہے؟ آپ کا کوئی تعلق ہے پیچھے گھر کے ساتھ؟ آپ نے بزنس امپائر کھڑا کیا, دن رات آپ نے کر دیا. بڑی میں یہ باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں, یہ باتیں بڑی غور و فکر اور توجہ طلب ہے. آپ نے بڑا محنت کی, بڑی کوشش کی, آپ نے 20-25 پارٹیاں لگا لی. یہ ساروں کے لیے میں باتیں کر رہا ہوں آسان الفاظ میں تاکہ سمجھ میں آئے. آپ نے 20-25 پارٹیاں لگا لی, آپ کا کاروبار بڑا چمک اٹھا, آپ کا مال آ رہا ہے, جا رہا ہے, پیسے آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, بینک اکاؤنٹس بھر رہے ہیں, پلاٹ یہاں پہ بھی لے لیا, اس سوسائٹی میں بھی لے لیا, اس سوسائٹی میں. ابھی اگر آپ کو موت کا فرشتہ لینے کے لیے آ گیا, وہ لے کے چلا گیا, پیچھے آپ کا کوئی تعلق ہے کیا؟ وہ پڑی ہوئی پراپرٹی, وہ فلاں سوسائٹی میں, وہ ڈائمنڈ سٹی میں, وہ کنال ویو میں, وہ سٹی ہاؤسنگ میں, وہ فلاں میں, وہ فلاں, میرے اس جگہ پہ اتنے پلاٹ, میرے اس جگہ پہ اتنے پلاٹ, میرے فلاں جگہ پہ, میرے بیریئر ٹاؤن میں, میرے کھاریاں میں, میرے جیلم میں چل رہا ہے نا سارا سرکل. میں نام اس لیے لے رہا ہوں سمجھنے کے لیے آسانی ہو. میرے وہاں پہ پلاٹ ہے, میرے وہاں پہ پلاٹ. اور فرشتے نے جب لے کے جانا ہے تو اس نے نوٹ کرنا, اور جب امال نامہ تھمانا ہے تو اس میں لکھنا ہے کہ ہاں بھائی اس بندے کا نام لکھو, اس کے نام پتہ ہے 5 کنال زمین لگی ہوئی ہے, لکھا جانا ہے. بولیں لکھا جائے گا کہ میں اس کی لاش کو, اس کی روح کو جب قبض کرنے آیا, اس کا جنازہ جب اٹھا تو وہ 5 مرلے کے گھر میں نہیں اٹھا, وہ پوری کنال کی کوٹھی تھی جہاں سے جنازہ اٹھا تھا. لکھا جائے گا. جب اس کو لینے کے لیے آئے تھے تو اس کے گھر میں آپ کو پتا کون سے برانڈ کی کتنی گاڑیاں کھڑی تھی, لکھا جائے گا. تو کوشش کیا ہے, ٹارگٹ کیا ہے, کر کے رہے ہیں. جب یہ سارا کچھ, اور سمجھنے کی بات, غور و فکر کی بات, توجہ کی بات, یہ جو سارا سرکل ہے نا, یہ جو ساری دوڑ ہے, یہ کتنی دیر کے لیے ہے؟ 20 سال, 30 سال, 40 سال, 50 سال. ایسے ہی ہے. میری باتوں کا جواب دیں. ایسے ہی ہے. میکسیمم لائف یہی ہے انجوائے کرنے کی. باقی عمر تو آپ اپنی جوانی اور لڑکپن کے بیچ میں سے نکال لینا. جو انجوائیبل ٹائم ہے, جس میں آپ اپنے پیسے کو انجوائے کرتے ہیں, جس میں آپ اپنے پیسے سے لطف اندوز ہوتے ہیں, وہ زیادہ سے زیادہ 30, 40, 50 سال ہی ہے نا. قیامت کا دن کتنی دیر کا ہے؟ بولیں اللہ کے بندو, یہ جو کچھ جس کے لیے آپ اور میں مر رہے ہیں, کھپ رہے ہیں, یہ تو صرف قیامت کے دن کے برابر بھی نہیں ہے. یہ تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے. یہ تو قیامت کے دن کے برابر بھی نہیں ہے, تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں. ہم کس کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ جو ہمیشہ کی زندگی, جو نہ ختم ہونے والی زندگی, جس کا تصور ہی کوئی نہیں, وہ تو بعد کی ہے نا. وہ اس کا تو قیامت سے موازنہ بھی نہیں ہے, اس کا تو قیامت سے مقابلہ بھی نہیں ہے. تو پھر میں کس کے لیے کوشش کر رہا ہوں؟ جو میرے حساب کتاب کا دن ہے, یہ تو اس کے برابر بھی نہیں, اس کے سامنے کوئی وقت نہیں. تو میں کس کے لیے تو کر رہا ہوں؟ میں کس کے لیے کوشش؟ ہمیشہ کی زندگی کو چھوڑ کے میں یہ 30, 40, 50 سال کے پیچھے پاگل ہوا پھر رہا ہوں. میں اس کے پیچھے بھاگتا پھر رہا ہوں. جو آج کا نہیں مجھے خبر, 30, 40, 50 سال تو میں کہہ رہا ہوں نا, مجھے تو آج کی نہیں خبر کہ آج بھی میں نے اس کو انجوائے کرنا ہے کہ نہیں, میں نے کل اس میں ہونا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, سوچ ہے, فکر ہے, بچوں کو اچھی زندگی. تو بچوں کی زندگی کی تمہیں کو خبر ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے جنازے اٹھانے ہیں, تمہارے بچوں نے تمہارا جنازہ اٹھانا ہے. اللہ سب پہ اپنا رحم کرے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن بات تو حقیقت ہے نا, تم جن بچوں کے لیے پریشان ہوتے پھر رہے فکر, تمہیں پتہ ہے کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھاتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو بھائی تم کس کے لیے پاگل ہو رہے ہو؟ تم کس کے لیے پریشان؟ ٹھیک ہے, میں کم از کم اتنا تو بنا جاؤں نا کہ میرے بعد میرے بچے تو سکون کی زندگی. تجھے پتہ ہے تیرے بعد تیرے بچے نے رہنا کہ نہیں رہنا, یا تیرے بچے نے تیرے ہوتے ہوئے بھی رہنا کہ نہیں رہنا؟ تو کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ تو کس کے لیے دیکھو اپنی بھائی جان ادھر آ جائے, جگہ خالی ہے, آ جائے میرے پاس آ جائے. ہمیشہ ٹائم پہ آنے والے اگر کسی وجہ سے لیٹ ہوتے ہیں تو چل اتنا حق ان کا بنتا ہے.
جس کے لیے تو پریشان ہو رہا ہے، جس کے لیے تو فکر مند ہو رہا ہے، جس کے لیے تو غلطان ہو رہا ہے، جس کے لیے تو اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے، اپنا ماٹو اپنا ٹارگٹ تو نے خراب کیا، اور تجھے اس کی زندگی کو خبر ہے، تجھے اس کی زندگی کی کوئی گارنٹی ہے، تو کر کیا رہا ہے، بھاگ کدھر رہا ہے، سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے؟ اللہ کی قسم سب سے پہلے اپنا ٹارگٹ چینج کریں، سب سے پہلے اپنی سوچ بدلیں، اپنی عقل مند بندہ، دانا بندہ میرے اور آپ کی نظر میں بھی جو چند منٹ کا، چند لمحوں کا فائدہ سوچتا ہے وہ زیادہ عقل مند ہوتا ہے، جو دیر لمبا فائدہ سوچتا ہے وہ زیادہ عقل مند ہوتا ہے؟ آپ جواب نہیں دے رہے، میں خطبہ ختم کر دوں۔ جو لمبا فائدہ سوچتا ہے وہ زیادہ عقل مند ہوتا ہے یا جو تھوڑی دیر کا فائدہ لیتا ہے؟ ساروں کو عقل ہے، ہم سب سمجھدار ہیں۔ ایک بندے نے 1-2 گھڑی کا فائدہ اٹھایا، 2-4 دن کا فائدہ اٹھایا، ایک بندہ سال ہا سال فائدہ اٹھا رہا ہے، ہم کس کو سیانا کہیں گے؟ جو سال ہا سال فائدہ اٹھا رہا ہے، جو بڑی دیر فائدہ اٹھا رہا ہے، ہم کہیں گے سیانا بندہ یہ ہے۔ اور بھائی اس نے انویسٹ ایسی جگہ پہ کی ہے، اس نے محنت ایسی جگہ پہ جہاں سے اس کو تادیر فائدہ آ رہا ہے، بڑا لمبا فائدہ پہنچ، جہاں سے بڑی دیر تک فائدہ مند ہو رہا ہے۔ ہم سارے کہیں گے یار عقل مند بندہ تو یہ ہے، سیانا بندہ یہ ہے، اس نے بڑا لمبا فائدہ اٹھا، جو 2-4 دن فائدہ اٹھا کے بعد میں کھسکتا بنے، بعد میں اس کو فائدہ نہ، ہم کہیں گے پاگل ہے، جاہل ہے، کہاں پہ انویسٹ کرتا رہا؟ یہ تو چھوٹی سی گیم تھی، یہاں پہ کیا ادھر کھپتا رہا، ادھر مر۔ اور بھائی یہ سوچ آخرت کے حوالے سے کیوں نہیں بناتا؟ مختصر سے زندگی کا فائدہ سوچنے کے لیے دن رات پریشان، دن رات کھجل ہو رہے ہیں، دن رات خراب ہو رہے ہیں۔ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے کیوں نہیں پریشان ہو رہے؟ اس کی کیوں نہیں فکر کر رہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کا فائدہ کیوں نہیں لے رہے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں بدلیں گے اپنی سوچ انشاءاللہ۔ آج کے بعد آخرت کا سوچیں گے انشاءاللہ، آخرت کی فکر کریں گے نا سارے انشاءاللہ۔ لازمی پہلی بات، پہلا خطبہ اس کا پہلا حصہ یہ تھا، سب سے پہلے اپنی سوچ بدل لیں، اپنا ٹارگٹ چینج کر لیں، اپنا ہدف۔ اور یہ بات گھر میں سنانی ہے سب نے انشاءاللہ، سنائیں گے نا انشاءاللہ، اپنی ماں بہن بیوی بیٹی بچوں کو سب کو سنانی ہے۔ ادھر اپنی سوچ بدل لو، اپنا نظریہ بدل لو، دنیا کی فکر چھوڑ دو۔ یہ رب نے جتنی لکھی ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں سمجھایا سکھلایا گیا، آخری لقمہ نہیں، توجہ کے ساتھ، آخری روٹی کا نوالا نہیں، آخری سونے کی انگوٹھی نہیں، آخری کڑا نہیں، آخری ہار نہیں، آخری روپیہ نہیں، آخری ڈالر نہیں۔ پانی کو سب سے معمولی سمجھتے ہو نا، پانی کی تو بہتات ہے نا، کتنا کثرت کے ساتھ۔ اور جو پانی کا آخری قطرہ بھی تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے نا، جب تک وہ تمہارے حلق سے ٹپک نہیں نہ جاتا موت آ سکتی۔ تو بھائی فکر کس چیز کی ہے؟ رزق تو جتنا رب نے تیرے نصیب میں لکھا وہ مل کے رہنا، ہاں تیری کوشش ہو، تیری کاوش ہو، تیری سوچ ہو، فکر ہو، اور لیکن اتنی رکھ جتنی ضرورت ہے۔ اس کے پیچھے زندگی نہ برباد کر، اس کے پیچھے اپنا سب کچھ نہ لٹا۔ بیٹی بہن جہاں پہ اللہ نے اس کے معاملے سدھارنے، ٹھیک ہے دعا کرو ضرور کرو، لیکن ایک لمٹ تک۔ کوئی آخرت مانگو، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مانگو، جہاں ہمیشہ رہنا وہ مانگو، جہاں ہمیشہ کی کامیابی وہ مانگو، جہاں ہمیشہ زندگی گزارنی ہے اس کی فکر کرو، اس کے پیچھے بھاگو، اس کے پیچھے دوڑو۔ اس کا ٹارگٹ میں نے آپ کو بتایا قرآن کریم کے حوالے سے۔ سوچ اور فکر پتہ ہے کیا بنا ہے؟ ٹارگٹ میں دے کے جا رہا ہوں، کریں گے نا عمل سارے انشاءاللہ۔ اپنی سوچ یہ بنا لیں، اللہ دنیا میں تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مجھے اور آپ کو نہیں ملا، ہم نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پائے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایک ہے کسک دل میں ہے، ہر مسلمان کے دل میں خواہش ہے، ہر مسلمان کی سوچ اور فکر ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ خواب میں جس کو دیدار ہوتا وہ پاگل ہوا پھرتا، وہ سب کو سناتا پھرتا، خوشی سے جھومتا پھرتا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا فرمائے۔ لیکن اصل کامیابی پتہ کیا ہے؟ سوچ کیا ہے؟ فکر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ تشریف فرماتے، ایک صحابی انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر سے دماغ میں نا سوچ آئی، فکر آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سارا واقعہ تھوڑا سا تفصیلاً سنا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دعا کی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ بکم للاحقون۔ یہ دعا پڑھی، اے اہل ایمان، مسلمان، اللہ رب العالمین کی تم پر سلامتی ہو، آپ جن میں سے جو پہلے چلے گئے ہیں، اِنَّا انشاءاللہ بکم للاحقون، بہت جلد ہم تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس دعا کے بعد ایک جملہ کا فرمایا، میری خواہش ہے میں اپنے ان بھائیوں کو دیکھوں، ان بھائیوں سے ملوں جو ہمارے بعد آنے والے ہیں۔
بڑی توجہ کے ساتھ کون کہہ رہا ہے؟ بولیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. الفاظ حدیث کی ہیں، میری خواہش ہے میں اپنے ان اخواننا کے الفاظ ہیں، میری خواہش ہے میں اپنے ان بھائیوں کو دیکھوں جو ہمارے بعد آنے والے. اللہ کے پیغمبر ہم سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں. اللہ کی قسم یہ کتنی سعادت کی بات ہے، یہ کتنی سعادت کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے میں اپنے ان بھائیوں کو دیکھوں جو ہمارے بعد. تو میرے اور آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہونی چاہیے نا انشاءاللہ. صحابہ نے عرض کیا، پاس صحابی کھڑے تھے، کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے درمیان ہیں، ہم آپ کے صحابی، ہم آپ کے ساتھی. آپ کن سے ملنے کی خواہش کر رہے ہیں؟ آپ کن سے ملنے کی بات کر رہے ہیں؟ کن کو دیکھنے کی خواہش؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو میرے ساتھی اور صحابی ہو، تمہیں تو یہ شرف حاصل ہو گیا، تم نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا. قرآن تمہارے سامنے نازل ہوا، تم نے قرآن کریم کو اترتے دیکھا. جبرائیل امین تمہارے درمیان نازل ہوتے ہیں، تمہیں پتہ چلتا ہے جبرائیل امین آ رہے ہیں، وہی تمہارے درمیان یہ میں تفصیل بتا رہا ہوں، وہی تمہارے درمیان نازل ہوتے، تم وہی کو اترتا دیکھتے ہو، وہی کی ساری حالتیں دیکھتے ہو، معاملے سارے دیکھتے ہو، معجزات تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوتے. یہ میں تفصیل بتا رہا ہوں، حدیث میں نہیں ملتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھے، فرمایا میں تمہارے درمیان موجود ہوں، سارا کچھ تمہارے سامنے ہوتا ہے. اصل ایمان والے میرے بھائی تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں، مجھے نہیں دیکھا. ایمان تو ان کا نا، تم نے تو مجھے دیکھ لیا، تم مجھ پہ ایمان لیا، وہی تمہارے سامنے اتری، فرشتے تم نے اتر دیکھے، معجزات تم نے دیکھے، تم تو مجھ پہ ایمان لے گیا. اصل ایمان والے تو وہ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہوگا، بغیر دیکھے مجھ پہ ایمان لے کے آئیں، بن دیکھے میرے اوپر. تم نے قرآن کریم کو نازل ہوتے دیکھا، ان کے پاس قرآن کریم اس حالت میں پہنچے گا جب وہ نازل ہو چکا ہوگا، اتر چکا ہوگا سارے کا سارا. وہ معجزات سنیں گے ایسے عالم میں کہ انہوں نے اپنی نگاہوں سے وہ معجزے ہوتے نہیں. تم نے پانی کو بڑھتے ہوئے دیکھا، تم نے غلے اور اناج کو بڑھتے ہوئے دیکھا، تمہاری نظروں کے سامنے ایک ایک بندے کا کھانا کئی 100 افراد کے لیے پورا پڑ گیا. تمہاری نظروں کے سامنے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشمے بہے تم نے دیکھے. اور ایمان والے تو وہ ہوں گے جو صرف زبانی سنیں گے کہ اللہ کے پیغمبر آئے تھے، ان کے ہاتھوں سے چشمے جاری ہوئے، وہ کہیں گے آمنا وصدقنا، ہم ایمان لے کے آتے ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں. اگر اس طرح ہے ہمارے پیغمبر کے بارے میں کہا گیا، ہم ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح ہوا ہوگا. ایمان تو ان کا ہے نا، تم نے تو معجزات اپنی نگاہوں سے دیکھے سارا کچھ. ایمان والے تو میرے بھائی تو وہ ہیں جو سارا کچھ بغیر دیکھے سن کے ہی ایمان لے آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خواہش رکھتا ہوں میں ان کو دیکھوں، میں ان کے ساتھ ملوں جو وہ ایمان والے ہیں جنہوں نے بن دیکھی ہر بات پہ ایمان لے کے آئے. صرف سنیں گے تو ایمان لیں گے، سمعنا وأطعنا، صرف سن کے ایمان. میری خواہش ہے میں اپنے ان بھائیوں سے میں. حضرات محترم ٹارگٹ میں آپ کو دے کے جانے لگا ہوں. ٹارگٹ یہ بنا لیں، اللہ دنیا میں تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب نہیں ہوا، اللہ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما دے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا دے. جنت ملے، ہم جنت کے خواہش مند ہیں، ہم جنت کے طلبگار ہیں، جنت چاہیے، ضرور چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوں گے؟ جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں، سب سے اونچے درجے پہ ہوں گے نا نبی کریم. جب امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، انسانوں میں سب سے اعلیٰ، تو پھر جنت میں بھی سب سے اعلیٰ درجے پہ ہوں گے. آٹومیٹکلی اعلیٰ درجہ مل جائے گا. سائنس یہ شیخوں والی سائنس ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل گیا تو جنت کا اعلیٰ درجہ تو آٹومیٹکلی مل گیا نا. ساجد بھائی تو دعا یہ مانگا کرے اللہ جنت دے، لیکن دے اس طرح کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل. اور یہ میری اور آپ کی خواہش نہیں، یہ میری اور آپ کی سوچ، یہ ہم سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سوچ بھی رہی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتلائے. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں توجہ کے ساتھ، کہتے ہیں میں ایک رات نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے بعد میں نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ تینوں میرے پاس سے گزرے، یہ تینوں میرے پاس سے گزرے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس سے گزرے نا تو مجھے کہنے لگے عبداللہ اللہ سے مانگ لے، جو تو مانگے گا اللہ تجھے عطا کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات کی اور چل دیے. کہتے ہیں میں نے یہ جملہ نہیں سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے میرے پاس ہے، لیکن میں اپنی عبادت میں مشغول تھا، دعا میں مشغول، میرا دھیان نہیں رہا. جب یہ چلے گئے نا تو دونوں صحابہ جناب
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ، یہ کہتے ہیں ہم دونوں نے دل میں ٹھانی کہ جا کے فٹافٹ جائیں اور جناب عبداللہ بن مسعود کو بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے بشارت دی ہے، تو جو مانگے گا اللہ تجھے عطا کریں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہر خیر کے کام میں جب میں نے ابو بکر صدیق سے مسابقت کرنے کی کوشش کی نا، مقابلہ کرنے کی کوشش کی، ابو بکر کو میں نے ہمیشہ اپنے سے آگے پایا، امت میں پہلے نمبر پہ آنے والے نا۔ کہتے ہیں اس دن بھی میں نے سوچا میں ابو بکر سے پہلے پہنچ کے جا کے بتلاؤں عبداللہ بن مسعود کو کہ اللہ کے پیغمبر نے تجھے یہ بشارت دی ہے تو جو مانگے گا اللہ تجھے عطا کر دیں گے۔ کہتے ہیں میرے پہنچنے سے پہلے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس پہنچ چکے تھے، ان کو اطلاع کر چکے تھے اللہ کے پیغمبر نے رات کو تیرے لیے یہ دعا کی تھی، تو جو مانگے گا اللہ تجھے، تو دعا مانگ رہا تھا اس وقت جس وقت اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا تھا۔ مانگا کیا ہے؟ دونوں ساتھیوں نے سوال کیا اور رات پھر مانگا کیا تھا؟ کہا میں نے جو مانگا ہے میں وہ دعا مانگتا ہوں جس کو کبھی بھی چھوڑنا میں جائز نہیں سمجھ، میں اپنے آپ کو درست ہی نہیں سمجھتا، میں لازمی یہ دعا مانگتا ہوں۔ وہ کیا؟ کہنے لگے میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہم انی اسألک مرافقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ جنت الخلد، یا اللہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دو۔ یہ صحابی دعا کر رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کریں گے آج کے بعد لازماً اپنی دعا۔ میں نے آپ کو پہلے کہا نا مانگے، میں منع نہیں کرنے آیا، میں روکنے نہیں آیا کہ کاروبار کے لیے دعا نہ کریں، رزق کے لیے دعا نہ کریں، بچوں بیٹیوں کے لیے دعا نہ کریں، بوڑھوں کے لیے دعا نہ کریں، ماں باپ کریں، ضرور کریں، اور دعا میں یہ دعا لازمی شامل کریں اللہ جنت میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما۔ مانگیں گے نا آج کے بعد؟ دوسری بات، صحابی کہتے ہیں میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وقت ختم ہو رہا ہے بس بات سمیٹنی ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میں نے آگے عرض کیا اللہ کے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ صحابی ہے، آگے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، معروف حدیث ہے، میں اپنے گھر میں تھا تو میں پریشان ہو گیا۔ کیوں پریشان ہو گیا؟ میرے دماغ میں یہ سوچ اور فکر ہے، یہ خیال آیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آپ کے پاس ہم ساتھ رہتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، دل گھر میں جب رہتے ہیں نا تو گھر میں پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ عموماً یہ یاد رکھیں مردوں کے لیے ایک ضمناً بات آئی ہے، میں تذکرہ کر دوں، کوشش کیا کریں فارغ اوقات وہ گھر میں ضرور بسر کریں، لیکن اپنے آپ کو اپنے گھر میں مقید اس سوچ اور فکر کے ساتھ نہ کریں اپنے آپ کو مکمل فراغت۔ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے، یہ بڑا معروف جملہ ہے۔ اپنی سوچ اور فکروں کو خالی نہ رہنے دیا کریں، اگر کوئی وقت فراغت کا ملتا ہے اس میں ذکر اذکار شروع کر دیا کریں، سوچ فکر یہ بنا لیں، ذکر اذکار کے ساتھ وقت کو گزارا کریں۔ ادھر ادھر کی سوچیں دماغ کو ڈسٹرب کرتی ہیں، اپسیٹ کرتی ہیں، اور یہ میرے اور آپ کے ساتھ نہیں، یہ صحابہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب فارغ بیٹھتے ہیں نا تو سوچیں طرح طرح کی سوچیں آتی ہیں، دل پریشان ہو جاتا ہے، دل غمگین ہو جاتا ہے، دل دکھی ہو جاتا ہے، طرح طرح کی ٹینشنیں۔ پھر کیا کرتے ہیں جب زیادہ ٹینشنیں حاوی ہونا شروع ہوتی ہیں نا تو دوڑے لب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اللہ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ سعادت کی بات تھی نا، ظرف کی بات تھی، شرف کی بات تھی، اللہ کی طرف سے ان کو عطا تھی کہ جب دل زیادہ پریشان ہوتا ہے نا تو لپکتے ہیں آپ کے پاس، آپ کی مجلس میں آ جاتے ہیں، آپ کا چہرہ پر انور دیکھتے ہیں نا تو دل کو سکون مل جاتا ہے، ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، وہ پریشانیاں وہ غم فکریں بھول جاتے ہیں جب آپ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ہے بھی ضمناً دماغ میں بیٹھے خیال ہے، بات آئی ہے، اور یہاں دنیا میں تو یہ سہولت مل گئی ہے، دنیا میں تو یہ آسائش مل گئی ہے، پریشان ہوتے ہیں تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اگر جنت میں کبھی خواہش ہوئی آپ کو دیکھنے کی تو آپ تو پیغمبر ہیں، آپ نبی ہیں، آپ جنت میں پتہ نہیں کس اعلیٰ درجے پہ ہوں گے، ہم کہاں پہ ہوں گے، تو آپ کو دیکھنے کی تب خواہش ہوئی تو تب کیا کریں گے؟ یہ سوچ اور فکر نے پریشان۔ وائن سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں تو آپ کو دیکھ لیا ہے، وہ صحابہ تھے، میں نے اور آپ نے تو نہ دنیا میں دیکھا، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آخرت میں بھی دیکھنا نصیب نہ ہوا تو ہماری زندگیوں کا کیا فائدہ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے، اللہ کے پیغمبر کا کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اللہ کے پیغمبر پہ ایمان رکھتے ہیں، آئے ہوئے ہیں یا مسجد میں بیٹھے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہوئے بیٹھے ہیں نا۔ جو باہر پھر رہے پتہ نہیں ان کا ایمان ہے یا نہیں ہے، ہم نہیں بات کرتے، ڈسکس نہیں کرتے۔ ایمان ہوتا تو جمعے کی اہمیت ان کو پتہ نہیں تھی، جمعے کے خطبے کا ان کو پتہ نہیں تھا، اس دن کی اہمیت کو ان کو پتہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے ان کا ایمان ان کے ساتھ، ہم نہیں ڈسکس کرتے وہ ایمان والے ہیں یا نہیں ہے، اور ہم تو ایمان رکھتے ہیں نا، اپنا وقت نکال کے اپنا ٹائم چھوڑ کے آگے مسجد میں بیٹھے، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے ترک کر کے آگے مسجد میں بیٹھے، اللہ کے گھر میں بیٹھے، اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں نا۔
تو کتنی بد نصیبی اگر نہ دنیا میں دیکھا نہ آخرت میں دیکھا. نقطہ سمجھ آ گیا؟ یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہوگی، نہ ہم دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں نہ آخرت میں دیکھیں، تو ہمارے پلے کیا رہے گا؟ پھر ہم نے کیسا ایمان گزارا؟ پھر ہماری زندگی کا کیا فائدہ؟ کہ اللہ کے پیغمبر سوچ آئی ہے، فکر آئی ہے. دنیا میں تو آپ کو دیکھ لیا ہے، آخرت میں اگر آپ کو نہ دیکھا تو زندگی کا کیا فائدہ؟ تب کیا کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیات اتار دی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ نازل کی، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے نا، جو ان کی فرما برداری کریں گے، ان جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اللہ کل قیامت کے دن جنت میں ان کو نبیوں کا ساتھ عطا فرمائیں گے، صدیقین کا ساتھ عطا فرمائیں گے، شہداء کا ساتھ عطا فرمائیں گے، صالحین کا ساتھ. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ کہہ رہے ہیں وہ اصل ٹھکانہ تو یہ ہے، رہنے کی بہترین جگہ تو یہ ہے جس کو نبیوں کے ساتھ جگہ مل گئی، صدیقین کے ساتھ مل گئی، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ جنت میں مقام مل گیا. اصل ٹھکانہ تو یہ ہے، اصل ٹارگٹ تو یہ ہے، اصل ہدف تو یہ ہے، اصل گول تو یہ ہے. سوچ اور فکر یہ بنا لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی فکان معی فی الجنہ. جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور وہ جنت میں جہاں میں ہوں گا وہاں پہ وہ ہوگا، میرے ساتھ وہ ہوگا جو میرے طریقے سے محبت کرتا ہوگا. اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو یہ سوچ کے اپنائیں. جتنی بھی سنتیں ہیں، لباس کی سنتیں، چہرے پہ داڑھی کی سنت ہے، ہم نے تو سنت اس کو سمجھا کہ یہ نفلی، اور نہیں، یہ فرضی ہے. چہرے پہ داڑھی یہ سوچ کے رکھیں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جنت میں جانا ہے. لباس ان جیسا بنائے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جنت، بال ان جیسے بنائے، چلنا پھرنا ان جیسا بنائے، اخلاق ان جیسا بنائے، کردار ان جیسا بنائے، کھانے پینے کے طور طریقے ان جیسے بنائے، رات کو سونے کا طور طریقہ ان جیسا، واش روم میں آنا جانا، کپڑے لباس پہننے کا طریقہ، ہر سنت کو صرف یہ سوچ کے کاپی کریں میں سنتوں کو اس لیے اپنا رہا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے. آپ کے ساتھ جگہ کریں گے انشاءاللہ لازمی. آج کے بعد ہر سنت کو یہ سوچ کے اپنانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو یہ سوچ کے اپنانے کی کوشش کرنی ہے کہ میں قیامت کے دن جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ پاؤں. آخری بات اور پھر بات انشاءاللہ مکمل. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، آ کے عرض کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ کب آنی ہے قیامت؟ آ کیوں نہیں جاتی؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کا سوال کر رہے ہو، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، کب آنی ہے قیامت، کیا ہے، کیوں نہیں جاتی؟ تو کیا تیاری ہے؟ ریڈی ہوتے قیامت کے لیے؟ سوچ اور فکر مکمل اپنے آپ کو تیار رکھا ہو. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باقی اتنی تیاری تو کوئی نہیں، لیکن ایک چیز ہے جو میں نے قیامت کے لیے تیار کر رکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا؟ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ تیاری کر رکھی ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں قیامت کی تیاری کے لیے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ میری قیامت کی تیاری یہ ہے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہوں. میں نے قیامت کے لیے یہ تیاری کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب سن کے خوش ہوئے، فرمایا انت مع من احببت، تو قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے. تیری تیاری بڑی بیسٹ ہے، گڈ پریپریشن، اچھی تیاری کی ہے. جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے نا قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ. یہ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ کے جسے مبارک یہ والی اللہ اکبر. انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سنی نا، اللہ کی قسم میں اطمینان میں ہوں، میں سکون میں ہوں. میں دنیا میں سب سے زیادہ محبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتا ہوں. اس کے بعد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہوں. اس کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہوں. کہنے لگے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہنے لگے میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرے عمل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جیسے تو نہیں بن پائے. میں نے کوشش کی، میں ان کے طریقے پہ چلا، میں نے ان کی سنتوں کو. صحابہ وہ تھے جو ایک ایک چیز کو کاپی کرتے تھے، اس کے باوجود کہتے ہیں ہمارا ہر عمل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تو نہیں بن سکتے. ہم ٹرائی کرتے ہیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی، ان کی سیرت کو اپنانے کی، ان کے اسوہ حسنہ پہ، لیکن ہمارے اعمال اور ان کے اعمال برابر تو نہیں ہو سکتے.
کہنے لگے میرے اعمال تو ابوبکر صدیق کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، میرے اعمال تو عمر فاروق کے برابر بھی نہیں، لیکن جب سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیے نا، انت مع من احببت، تو جس کے ساتھ محبت کرتا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کی قسم میرا ایمان ہے، اللہ میری محبت کی وجہ سے مجھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آخری بات آپ کو دے کے جا رہا ہوں، اپنی محبت کا مرکز چینج کر لیں۔ دل سے جو یقینی محبت ہے نا، حقیقی محبت، ایک ہے جھوٹی محبت، اے دعویٰ میں سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر سے محبت، یہ فراڈ نہ کریں، اپنے آپ کو کسی کو نہیں دھوکہ دے رہے، نہ کسی نے آپ کے کھاتے میں کچھ لکھنا ہے، نہ کسی نے آپ کے کھاتے سے کچھ نکالنا ہے۔ میں کھاتے سے مراد نامہ اعمال لے رہا ہوں، آپ کے نامہ اعمال میں لوگوں نے نہیں کچھ درج کرنا، وہ آپ نے خود درج کرنا ہے، اور لوگ اس میں سے کچھ ریموو نہیں کر سکتے، وہ آپ نے ریموو کرنا ہے۔ اپنی محبت کو یقینی بنا لیں، اللہ کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ اپنی محبت کو مضبوط بنا لیں، اس سوچ اور فکر کے ساتھ کہ انشاءاللہ جنت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے، بنائیں گے محبت انشاءاللہ۔ لازماً کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس کے بعد ان کے صحابہ کے ساتھ محبت شروع کر دیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے گزارشات پیش کی گئی، دو باتیں رکھی گئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اپنی زندگی کا ماٹو، اپنی زندگی کا مقصد، اپنی زندگی کا ہدف، اپنی زندگی کا گول چینج کریں۔ اگر آپ صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، یہ جتنی آپ کے مقدر میں لکھی ہے، آپ کی تھوڑی سی محنت کے ساتھ بھی آپ کو یہ میسر آ جانی ہے، یہ آپ کو مل جانی ہے۔ کوشش کریں، تگو تو کریں، لازمی کریں، اس سے منع نہیں ہم کرتے، ہم اس سے روکتے نہیں، لیکن ایک لمٹ تک، ایک حد تک دنیا کو مانگیں، ایک حد تک دنیا کے پیچھے بھاگیں۔ جو ہمیشہ کی زندگی ہے نا، جو جہاں پہ ساری نہ ختم ہونے والی زندگی رہنا، نہ ختم ہونے والی زندگی جہاں پہ گزارنی، جو ہمیشہ کا فائدہ، اس کے حوالے سے سوچیں، اس کے حوالے سے فکر کریں، اس کے حوالے سے بھاگ دوڑ کریں، اس کو ٹائم دیں، دعاؤں میں اس کو مانگا کریں، آخرت کی فکر کیا کریں، آخرت کی سوچ، آخرت کے لیے ماٹو یہ دیا ہے، مقصد یہ دیا، گول یہ دیا، سوچ اور یہ فکر بنا لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو جنت میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنائے، آپ کے قرب میں جگہ عطا فرمائے۔ اس کے حوالے سے چند ایک باتوں کی وضاحت کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیسے ملے گا۔ سب سے پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پانے کے لیے دعا مانگا کریں، صحابہ نے مانگی، اولیاء نے مانگی، یہ طریقہ رہا محدثین کا، صحابہ کرام اپنی دعاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت میں ساتھ پانے کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اپنی دعا کا لازمی حصہ بنیں، اللہ سے سوال کیا کریں، دعا مانگا کریں کہ اللہ جنت میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کے طریقے کو یہ سوچ کے اپنائیں، یہ فکر رکھ کے اپنائیں، یہ ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنا، ان جیسا بننا ہے، تاکہ اللہ مجھے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی معنوں میں سب سے زیادہ محبت کریں۔ جو بندہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہوگا، اللہ جنت میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائیں۔ چند ایک باتیں تھی، کچھ رہ گئی ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا اس حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے آل اولاد کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمائے، بغیر حساب کتاب کے اللہ ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے، جہنم کے دھوئیں سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، جہنم کو ہمیں دیکھنا بھی اللہ نصیب نہ فرمائے۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، پریشان حالوں کی ساری پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کے حالات کو اللہ بہترین فرمائے، ہمارے ملک کی تمام معاملات کو اللہ بہترین طریقے
سے سدھار دے. جو ملک کے خیر خواہ ہیں، ملک کے دوست ہیں، ملک کے محبت کرنے والے، اللہ ان کو غلبہ عطا فرمائے. جو ملک کے دشمن ہیں، ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، ملک میں انتشار چاہتے ہیں، اللہ انہیں تباہ و برباد فرمائے. ایک اعلان ہے، تفہیم اسلام پروگرام کل 12 نومبر بروز ہفتہ نماز عشاء جامعہ مسجد رحمانیہ میں پروفیسر حافظ مطیع الرحمان صاحب درس ارشاد فرمائیں گے. سارے ساتھی وہاں پہ شرکت کرنے کی کوشش کریں. اپنی مسجد کے لیے دعا کریں، اللہ اس کی تعمیر کو جلد از جلد مکمل فرمائے. جو ساتھی اس کے حوالے سے کوششیں کاوشیں کر رہے ہیں، اللہ دنیا آخرت میں انہیں بہترین اجر عطا فرمائے. اللہ جلد از جلد اس پروجیکٹ کو مکمل فرمائے. جو ساتھی معاون ہے، جس رنگ ڈنگ میں معاون ہے، اللہ ان کے دنیا اور آخرت کو بہترین بنائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن سے ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار قدیم علیکم بالرؤوف الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة.